ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو مجھے 1.5 ٹانگ پہ چلنے کی طاقتیں نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو آنکھوں کو بینائی نہ ملی ہوتی، وہ نہ آئے ہوتے تو 5 وقتہ نماز کا تصور بھی نہ ہوا ہوتا، اما وہ نہ آئے ہوتے تو رمضان المبارک کے 29-30 روزے میسر نہ ہوئے ہوتے، وہ نہ آئے ہوتے تو 30 پارے قرآن کا نزول ہی نہ ہوا ہوتا۔ ہم کو اجازت دیجئے تو یہ کہہ دوں کہ وہ نہ آئے ہوتے تو رب کا پتہ بھی نہ ملا ہوتا۔ تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقار تخت مٹا دیا، تیرے جھوپڑے پہ درود ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا، تیرے فکر و فاقہ نے حل کیے ہیں معاشیات کے مسئلے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا۔ بولیں گے سبحان اللہ تب میں بول پاؤں گا، یا پھر میرا جان نکل جائے گا اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کیا؟ آئیے میرے دوستو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ بطن میں آیا ہے، میرے پیٹ میں آیا ہے، میرے شکم میں آیا ہے، عجیب سی کیفیت محسوس کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے، میں رات کی تاریکی میں سوتی ہوں، یہ چاند یہ ستارے جھک کر عقیدت سے سلام پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے، عجیب سی کیفیت محسوس کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کنویں پہ جب پانی لانے جاتی ہوں، کنویں کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت آمنہ سے عبدالمطلب فرماتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح تیرا بدن اتنا مہکتا کیوں ہے، اتنا مہنگا عطر لگائی کہاں سے ہے، تو لائی کہاں سے ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ابا حضور جب سے یہ بچہ میرے بدن میں آیا ہے، میرے پیٹ میں آیا ہے، میرے شکم میں آیا ہے، بدن کا مہکنا دور کی بات، گھر کا مہکنا دور کی بات، در و دیوار کا مہکنا دور کی بات، اما میں جہاں تھوک دیتی ہوں وہ زمین خوشبودار ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ نے الف لکھا قرآن میں، نبی کو امین بنا دیا، اللہ نے با لکھا قرآن میں، نبی کو بشیر بنا دیا، اللہ نے تا لکھا قرآن میں، نبی کو تنویر بنا دیا، اللہ نے سا لکھا قرآن میں، نبی کو ثاقب بنا دیا، اللہ نے جیم لکھا قرآن میں، نبی کو جمیل بنا دیا، اللہ نے ہا لکھا قرآن میں، نبی کو حلیم بنا دیا، اللہ نے خا لکھا قرآن میں، نبی کو ختم الرسل بنا دیا، اللہ نے دال لکھا قرآن میں، نبی کو دائی بنا دیا، اللہ نے زال لکھا قرآن میں، نبی کو ذاکر بنا دیا، اللہ نے را لکھا قرآن میں، نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا، اللہ نے زا لکھا قرآن میں، نبی کو زاہد بنا دیا، اللہ نے سین لکھا قرآن میں، نبی کو سراج منیرہ بنا دیا، اللہ نے شین لکھا قرآن میں، نبی کو شاکر بنا دیا، اللہ نے صاد لکھا قرآن میں، نبی کو صابر بنا دیا، اللہ نے زاد لکھا قرآن میں، نبی کو ضامن بنا دیا، اللہ نے تا لکھا قرآن میں، نبی کو طارق و طاہر بنا دیا، اللہ نے زا لکھا قرآن میں، نبی کو ظفر بنا دیا، اللہ نے عین لکھا قرآن میں، نبی کو عابد بنا دیا، اللہ نے غین لکھا قرآن میں، نبی کو غیور بنا دیا، اللہ نے فا لکھا قرآن میں، نبی کو فاتح المکہ بنا دیا، اللہ نے قاف لکھا قرآن میں، نبی کو قوی بنا دیا، اللہ نے کاف لکھا قرآن میں، نبی کو کریم بنا دیا، اللہ نے لام لکھا قرآن میں، نبی کو لئیق بنا دیا، اللہ نے میم لکھا قرآن میں، نبی کو مسیح بنا دیا، اللہ نے نون لکھا قرآن میں، نبی کو نذیر بنا دیا، اللہ نے واو لکھا قرآن میں، نبی کو وائز بنا دیا، اللہ نے ہا لکھا قرآن میں، نبی کو ہادی بنا دیا، ارے اللہ نے یا لکھا قرآن میں، نبی کو یاسین بنا دیا۔ یہ میرے نبی کی شان۔ اللہ اب شعر سنیے گا میرے دوستو، وہ شعر تازہ ترین خالد سیف اللہ صاحب آپ کی دعائیں، مفتی سعد النجیب صاحب، دیگر جتنے بھی اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں، جب بھی اتنے ضعیف جن کی داڑھی سفید، جس کو اللہ تعالیٰ کو بھی شرم آتی ہے، ان کے داڑھیوں پہ جب کوئی بوڑھا شخص دعا کرتا ہے کسی شخص کے بارے میں یا کسی کی چیز کے لیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا ناظم ہوں، کل بھی میں سیکھ رہا تھا اور مرتے دم تک میں سیکھتا رہوں گا۔ یہ لوگوں کی محبتیں ہیں، ان کی سماعتیں اتنی اچھی ہے کہ خراب چیز بھی انہیں اچھی لگنے لگتی ہے، لیکن الحمدللہ ہندوستان کے جس گوشے میں نظامت اٹھا کے یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تو اس 1.5 ٹانگ کے ناظم کی نقل کرتے ہوئے ضرور کچھ نظر آتے ہیں۔ ہم نے ٹانگ پہ شعر کہنا اتنا شروع کر دیا کہ مجمع سے ہر شخص کوئی کہہ دے کہ جب نقل حبیبی کی ہو رہی ہے تو ٹانگ بھی توڑ لو تاکہ مکمل نقل ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ شعر ایک تازہ ترین ہوا ہے، رحمت کی ڈال دے تو نظر 1.5 پاؤں پر، آئے ہائے بولیں گے تھوڑا سا لے کے سبحان اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سمری بختیار پور ہی کی طرف سہرسہ میں پپو یادو صاحب، عمران پرتاپ گڑھی کے نام ایک شام ہوا تھا، صدارت میری تھی، نظامت بھی میری تھی،
بڑا مجمع تھا، آدمیوں کا ایک سمندر۔ پپو یادو نے اس میں اعلان کیا تھا کہ مجاہد صاحب اگر آپ ہمیں موقع دے دے تو میں کسی غیر ملک میں جا کر آپ کو جاپان کے اندر آپ کا پیر کا سرجری کرا دوں تاکہ آپ مکمل ٹھیک چلنے لگے۔ ہم نے کہا پپو یادو جی انشاءاللہ کل پرسوں جا کے میں آپ سے بتاؤں گا، اپنی والدہ سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ میں گیا، جھومتا ہوا بیگ کو پھینک دیا کمرے کے کونے میں اور کہا کہ امی اب ٹینشن ختم۔ کہا کیا ہوا بیٹا؟ ہم نے کہا اب تیرا بیٹا 1.5 ٹانکا نہیں 2 ٹانکا ہونے جا رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ ہم نے کہا منتری جی نے ہم کو، نیتا جی نے ایسے کہا ہے کہ سرجری ہو جائے گا۔ میری والدہ مایوس ہو گئی اور کہا کہ بیٹا ایک بات کا خیال کرنا، خدا کی ذات سے لڑائی مت کرنا۔ ہم بہت غریب تھے، ہماری کوئی اہمیت نہیں تھی، لہٰذا میری غریبی اور آج ملک ہندوستان میں جتنی سرخرو میں ہوں اور عزت و آبرو جو ہمیں ملی ہے تو وہ میرے بیٹا نے 1.5 ٹانک کے بیٹا نے یہ عزت دی ہے، لہٰذا مجھے 1.5 ہی ٹانک کا بیٹا چاہیے، 2 ٹانک کا بیٹا نہیں چاہیے۔ قسم خدا کی یہ دیکھیے یہ میری پہچان، مجھے بالکل عیب نہیں مجھے سمجھ میں آتا ہچکچاہٹ کے مجھے کوئی لنگڑا کہہ کے بلا دے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ شاید میں 2 ٹانک کا ہوتا تو شاید یہاں نہیں ہوتا، شاید زری کے کارخانے بھی ہو سکتا تھا۔ شعر دیکھیے گا میرے دوستو، رحمت کی ڈال دے تو نظر 1.5 پاؤں پر، طیبہ کا میں بھی کر لوں سفر 1.5 پاؤں۔ تھوڑا سا بولے سبحان اللہ۔ رحمت کی ڈال دے تو نظر 1.5 پاؤں پر، طیبہ کا میں بھی کر لوں سفر 1.5 پاؤں پر۔ اور مفتی صاحب شعر سنیے گا کہ جاؤں صفا سے جانب مروہ میں دوڑ کر، آئے ہائے اے کاش قبول ہو جائے، جاؤں صفا سے جانب مروہ میں دوڑ کر، بھاگا پھروں ادھر سے ادھر 1.5 پاؤں پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانب مروہ میں دوڑ کر، جاؤں صفا سے جانب مروہ میں دوڑ کر، بھاگا پھروں ادھر سے ادھر 1.5 پاؤں پر۔ اور مقطع کا شعر بہت اچھا مجھے لگتا ہے، شاید آپ کو بھی اچھا لگے۔ رحمت کی ڈال دے تو نظر 1.5 پاؤں پر، طیبہ کا میں بھی کر لوں سفر 1.5 پاؤں پر۔ نعت رسول کا یہ مجاہد پہ فیض ہے، نعت رسول کا یہ مجاہد پہ فیض ہے، کرتا ہے دنیا بھر کا سفر 1.5 پاؤں پر۔ نعت رسول کا یہ مجاہد پہ فیض ہے، کرتا ہے دنیا بھر کا سفر 1.5 پاؤں پر۔ رحمت کی ڈال دے تو نظر 1.5 پاؤں پر۔ جی ہاں آئیے میں بلا کسی تمید و تاخیر کے چند شعر کے لیے میں فیصل رشیدی لکھنوی سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔